أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تو ہم نے یہ سلسلہ، ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے تفکر و تدبر. تو ہم کچھ اگزامپلس لے لیتے ہیں، مثالیں لے لیتے ہیں قرآن میں سے، اور اس کی تدبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مختلف ریفرنسز ہوتے ہیں ہمارے اساتذہ، جو دو تین اساتذہ ہیں مصر سے لے کے امریکہ تک، ان سے ہم یعنی کہ ہمارا ڈسکشن بھی چلتا ہے. پھر اپنا ایک ہم مضمون بنا کر پھر اس کلاس میں ہم پیش کرتے ہیں. تو ابھی ہم نے پچھلی دفعہ شروع کیا تھا واقعہ کی آیت نمبر 57 سے لے کے آخر تک 96 تک. تو پہلے میں یہ میں دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو چارٹ دوبارہ، اس سے میں نے تھوڑا سا اپڈیٹ کیا ہے. تو یہ میں چارٹ شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. اس میں تھوڑا سا میں نے تبدیلی کی ہے اور میں تھوڑا سا اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، تو تاکہ وہ ہماری زندگی، یعنی کہ ایک صرف ایک لیکچر نہ ہو، بلکہ ہم اس کو اپنے سے وہ بھی کر سکیں، تھوڑا سا زور دیں. تو پچھلی دفعہ جو میں نے کہا تھا اس کو میں تھوڑا سا مطلب اس کی توسیع کر لیتے ہیں. تو میں نے یہ کہا تھا کہ جو آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی کی ضروریات، جو ہماری زندگی جس پہ ڈپینڈ کرتی ہے، وہ ہم نے لیفٹ سائڈ پہ رکھا تھا، قرآن کو درمیان میں رکھا تھا، اور اپنا فیوچر یا مستقبل کو سیدھے ہاتھ پہ رکھا تھا. یہ ساری آیات کو ہم نے ایسے تدبر کرنے کے لحاظ سے ڈیوائڈ کیا تھا. تو آ, تو آج ہم نے تبدیلی یہ کی ہے کہ حال جو ہے وہ قرآن کو انکلوڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ قرآن کو انکلوڈ کرتا ہے موت سے پہلے پہلے. یعنی یہ جو لکیر ہے یہاں پر، یہ موت کی لکیر ہے. موت کے بعد آف کورس زندگی، برزخ کی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد قیامت کی زندگی ہے. لیکن وہ زندگی نہیں ہے، وہ زندہ نہیں ہے، وہ تو خیر آپ سو رہی ہوں گے. لیکن جو اور جب قیامت کے دن جو فیصلے ہوں گے وہ تین حصوں میں فیصلے ہوں گے. وہ ہمارا مستقبل ہے. لیکن ہمارا جو حال، جو پریزنٹ ہے، قرآن اس پہ نہیں جاتا کہ ماضی، حال اور مستقبل. جیسے ہم کسی بھی زبان، انگلش زبان میں پڑھتے ہیں تو یا اردو زبان یا ایون عربی زبان میں تو کہتے ہیں کہ پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر. قرآن کہتا ہے کہ آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی موت تک یہ سارا پریزنٹ ہے، اور آپ کا مستقبل جو ہے وہ اس پریزنٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، تو میری کریکشن یہ ہے کہ پریزنٹ میں قرآن موجود ہے. کیوں؟ اس کی میں بتا دیتا ہوں وجہ آپ کو. کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ضروریات زندگی کے بارے میں بتایا اور سمجھایا کہ یہ سب کچھ میری طرف سے ہے، آپ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. جو بھی ہے، افرائیتم ما تمنون، جب بچے کی پیدائش یا بچے کے انسیپشن سے لے کر اس کے بڑے ہونے تک، یا اس کے کھانے پینے تک، اس کے پانی پینے تک، اس کے وہ کیا نام ہے جو توانائی، جو اس کے ضرورت کی چیزیں استعمال، وہ ساری یہ بنیادی چیزیں ہیں جو کہ وہ استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس پہ انسانیت نے سارا زور اس پہ ڈال دیا. ٹھیک ہے نا، سارا زور انسانیت نے ڈال دیا کہ 99% لوگوں کی ایفرٹ دنیا کے اندر کس چیز پر ہے؟ جسم پر ہے. اس کی روح کے اوپر کوئی زور نہیں ہے. اور آج میں ایک لفظ استعمال کرنے والا ہوں، وہ یہ ہے ڈیوائن پرسنالٹی. ڈیوائن پرسنالٹی سے ڈیوائن سیولائزیشن بنتی ہے. تو ڈیوائن پرسنالٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ساری ٹریننگ،
آپ کی ساری زندگی جس میں یعنی کہ معاملات سے لے کر یعنی کہ عبادات، معاملات، ہر چیز میں آپ کی تربیت جو ہے وہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ چیز جو ہے وہ روح کی طرف آ جائے گی. اس کو ہم کہیں گے ویسے تو انسان اگر کھانے پینے اور بچے پیدا کرنے اور زندگی یہاں گزارنے تو وہ تو ایک جانور کی سی زندگی ہو گئی. یعنی میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ انسان مجموعہ ہے دو چیزوں کا، نفس کہتا ہے قرآن، اور روح، ٹھیک ہے؟ دو چیزیں ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جب سجدہ کروایا فرشتوں سے، تو جسم میں روح پھونکنے کے بعد بولا کہ اب سجدہ کرو، ٹھیک ہے؟ تو روح اور جسم دو چیزیں تو دونوں کے مل کے انسان بنا. اگر آپ جانور کو دیکھیں تو جانور کے اندر ایک لمیٹڈ زندگی ہے، جو ایک پروگرام ہے کھانا پینا اور اپنے یعنی کہ اپنی نسل کو آگے بڑھانا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یا پھر اگر کوئی خطرہ ہے تو خطرے سے کیسے بچنا ہے، بس ان کے اندر یہ چیزیں پروگرام ہے. انسان کے اندر چیزیں پروگرام نہیں ہے. انسان کو اللہ نے یعنی کہ ایک عقل دی ہے، جس کی ہم نے پورا آپ کو سمجھایا تھا اس میں ہی، کہ انسان کا ڈیسیجن کیسے ہوتا ہے، اور یہی انسان کے قبضے میں ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے اس کے یعنی کہ اس دنیا میں. اس کے علاوہ کہاں پیدا ہوگا، کیسے پیدا ہوگا، کیسے مرے گا، کہاں جائے گا، یہ سارا کچھ اس کو نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ تو تبدیلی ہم نے یہ کی ہے کہ حال جو ہے وہ موت تک ہے. اور اس میں قرآن جو ہے وہ آپ کے دونوں حصوں کو، یعنی کہ ایک حصہ تو جسم کا ہو گیا، اس کو آپ نے 99% ایفرٹ جو ہے انسانوں کی اسی کے اوپر ہے کہ ہم نے کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے، کیسے کمفرٹیبل رہنا ہے، ایئر کنڈیشن لگانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کرتا رہتا ہے، لیکن اپنے آپ کو تربیت کرنے کے لیے اور ڈیوائن پرسنالٹی بنانے کے لیے بہت کم لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس بات کو لے کر ہم آگے چلتے ہیں. تو ہم نے لاسٹ ٹائم، میں اس کو انشیئر کر دیتا ہوں. پچھلی دفعہ ہم نے جو آ، بیان کیا تھا چاروں چیزیں، اور اس کے بعد اب ہم قرآن کی طرف سے آئیں گے. تو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے چار پانچ چیزیں بیان کر کے اور پھر بیان کیا کہ وہ لوگ جو اس کو ریجیکٹ کرنے والے ہیں وہ کون لوگ ہیں اور کیسے ریجیکٹ کرتے ہیں وہ. سو چار آیات ہیں، ان کو میں پانچ پانچ آیات ہیں، میں اس بیان کر دیتا ہوں صرف واقعہ میں سے. فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں، ہم قسم کھاتے ہیں ستاروں کے سیٹنگ کی، بے مواقع النجوم، قسم کھاتے ہیں ستاروں کی. اب جیسے ہم نے ڈیفینیشن بیان کی تھی، اولو الالباب، جو لوگ سمجھدار عقل مند ہوتے ہیں ان کو سمجھ ہوتی ہے، ان کے پاس نالج ہوتی ہے. جو جاہل لوگ ہیں ان کو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اس بات کا کیا مطلب ہے. لیکن جو لوگ علم رکھتے ہیں اور علم سیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور علم کو سیکھنا چاہتے ہیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سورہ کہف میں، لا ابرح، کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک یہ میں سب سیکھ نہیں جاتا.
میں نکلوں گا سیکھنے کے لیے، جب تک میں اس بندے سے جا کے نہیں ملتا اور اس بندے سے سیکھتا نہیں، میں نہیں رکوں گا۔ یہ ان کا ایک کمٹمنٹ تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب 25 رسولوں یا نبیوں کو قرآن میں ذکر فرماتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب ہم ان اسٹوریوں سے انٹرٹینمنٹ حاصل کریں۔ وہ اسٹوریاں، وہ نیریٹو، وہ ساری چیزیں ہمارے لیے ایک کے مثالیں ہیں کہ ہم ان کو سمجھیں، اس پہ تدبر کریں اور زندگی گزاریں اس کے اوپر۔ تو جب انہوں نے کہا کہ میں، یعنی کہ لا ابرح، میں رکوں گا نہیں، میں بالکل کوئی بھی چیز مجھے دنیا میں اسٹاپ کرنے والی نہیں ہے، میں جا کے اس کو سیکھوں گا جو میں نے ارادہ کیا ہے۔ تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کو سمجھ ہوتی ہے کہ، اور وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا، کیوں ستاروں کی قسم کھائی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یعنی زمین اپنے مدار کے گرد بھی گھوم رہی ہے، اور سورج کے گرد بھی اطراف میں بھی چکر لگا رہی ہے، اور پھر پورا ملکی وے جس میں کہ ہمارا سورج، چاند، زمین اور دوسرے سیارے ہیں، وہ بھی ایک اسپیڈ سے موو ہو رہے ہیں۔ تو ٹوٹل زمین جو ہے وہ 52 ملین کلومیٹر کا سفر کرتی ہے، اور ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ جہاز جو بنتا ہے، اس میں ہم جو جہاز بناتے ہیں اس کی پروبیبلٹی کریش ہونے کی 0.00001% ہوتی ہے۔ پوائنٹ کے بعد 9 زیرو لگائیں اور ایک لگائیں تو یہ پروبیبلٹی ہوتی ہے، اور پھر بھی اس میں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین، جہاں یہ ستارے یا یہ ساری چیزیں، جو جب بھی کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آپ اس کی اگزامپلوں کو سمجھیں کہ ہم نے جو چیزیں ڈیزائن کی ہیں، حتی الامکان ہماری کوشش یہ کہ کوئی چیز کریش نہ ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی کہ زمین چل رہی ہے، گھوم بھی رہی ہے، موسم بھی تبدیل ہو رہے ہیں، سورج کے گرد بھی چکر لگا رہی ہے، اور پھر ایک ڈائریکشن میں ریلیٹو ویلوسٹی 2.6 ملین کلومیٹر جو طے بھی کر رہی ہے، اور پھر پورا ملکی وے جو ہے وہ بھی موو ہو رہا ہے اسپیس کے اندر، اور ہمیں اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے زمین ایک کمفرٹیبل جگہ بنا دی جس کے کریش ہونے کی، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ 5 بلین سال اس کو لگیں گے، یعنی کہ ایٹماسفیئر میں کے اندر سے آکسیجن غائب ہو جائے گی اور کاربن ڈائی آکسائڈ آ جائے گی۔ تو اب وہ یہ ہمارے ساری کیلکولیشن ہمارا اپنا وہ ہے جس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو انسان سوچتا ہے کہ کیا مطلب ہے اس کا تھا، فلا اقسم بمواقع النجوم۔ جو آج کے زمانے میں جو ناسا کی تصویریں ہیں ان کو آپ دیکھیں، پورا یہ اس کو سمجھیں، تو آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طاقت اور اس کی قدرت کتنی بڑی ہے۔ اس کو ذرا آپ سوچیں تو آپ کے دل اندر سے جو نا واقعی کانپ جائے گا۔ اور پھر کہا کہ یہ کتنی بڑی قسم ہم نے کھائی ہے، اور قسم کس لیے کھائی ہے کہ یہ کتاب محفوظ ہے، فی کتاب مکنون، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن لفظ یوز کرتا ہے لسان کا، لغہ کا لفظ استعمال نہیں کرتا ہے، کیونکہ لغہ کو کہتے ہیں لینگویج۔ لینگویج جو ہے وہ متواتر تبدیل ہوتی رہتی ہے، لسان تبدیل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتاب محفوظ ہے، بڑے بڑے جینیس آئے دنیا کے اندر جو اس کتاب کو نہیں سمجھ سکتے، اس کو تبدیل بھی نہیں کر سکے، وہی نا، وہ ایسی کی ویسی ہے جیسے اللہ نے جبریل علیہ السلام کے تھرو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی تھی، اور کہا کہ یہ کتاب لا یمسہ الا المطہرون۔ اگر لٹرل میننگ لیں گے تو یہ بولیں گے کہ یہ کتاب جو ہے اس کو آپ جب تک پاک نہ ہو تو ہاتھ نہ لگائیں، لیکن اس کا جو تدبر کریں تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آپ پاک ہوئے ہی نہیں، اندر سے بھی باہر سے بھی، ہر دماغی طور پہ، دلی طور پہ، کسی سر پہ بھی پاک ہی نہیں ہوئے آپ، اگر قرآن نے آپ کو پاک نہیں کیا۔ اور قرآن کا پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیوائن پرسنالٹی بن گئے، اور بننے کی کوشش ساری زندگی مرنے تک کرتے رہے۔ اور پھر اللہ نے جو قسم کھائی وہ کہا کہ تنزیل من رب العالمین، یہ کتاب جو تھی یہ ہے
ریویل یعنی بھیجی گئی رب کی طرف سے، جو پوری دنیا کا رب ہے، جو کہ پوری دنیا کا رب ہے، اس نے یہ کتاب اتاری ہے۔ تو یہ 5 آیات میں اللہ نے اس کو سمجھایا یہ ہے کہ ہم نے، کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 2 کلمے ہیں اس کے اندر۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے کسی اور کی عبادت تو کرنی ہی نہیں ہے، تو ہی ہے، بس آپ ہی ہیں جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں آپ کے علاوہ، یا آپ کے ساتھ ملا کے کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو آپ اندر سے صاف، کلین ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اللہ نے ڈیوائن پرسنالٹی دینی ہے، آپ نے وہ ڈیوائن پرسنالٹی حاصل کرنے کے لیے قرآن کے ذریعے تربیت حاصل کرنی ہے۔ یہ ہماری ایفرٹ یوں ہے کہ ہم تدبر سیکھیں تاکہ ہم خود سے سمجھ سکیں کہ ہماری تربیت کیا ہونی ہے۔ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہم نے جو ہماری سوشل بیماریاں جو ہیں ہمارے اندر، کہ دھوکہ نہیں دینا ہے، غلط بات نہیں کرنی ہے، یعنی افواہ نہیں اڑانی، مطلب یہ ساری چیزیں قرآن آپ کو سکھا رہا ہے، جو کہ آپ کی سوشل بیماریاں لوگوں میں لگی ہوئی ہیں۔ آپ کی دماغی بیماریوں کا علاج بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ آپ کے چیسٹ ہے، اس کے اندر جو بیماریاں ہیں، آپ کے جو سینے میں جو بیماریاں ہیں، اس کا علاج بھی قرآن میں موجود ہے۔ تو آپ کو یہ سکھانا ہے کہ آپ نے وہ کیسے قرآن سے سب کچھ سیکھنا ہے، استادوں کے ذریعے اور خود ایفرٹ کے لیے، یعنی اپنی جد و جہد کر کے آپ نے یہ سیکھنا ہے، اور اس کو سیکھنے کے بعد آپ نے زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو بڑے یعنی توسط کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں اب اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری فلفلمنٹ جو ہے، ہماری تسلی جو ہے، وہ پیسے سے یا میٹیریل سے، جس کو اللہ نے کہا کہ آپ کا کوئی زور ہی نہیں اس کے اوپر، اس سے حاصل ہو جائے، لیکن ان کو وہ فلفلمنٹ، وہ تسلی، وہ اطمینان، وہ چیز ان کو کبھی ملتی ہی نہیں ہے۔ جو چیز میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے آپ کو وہ ملے گی۔ میں خود اس کا تجربے کا گواہ ہوں کہ اندر سے، ہاں، سوری، اس پہ تھوڑا سا میں ایموشنل ہو جاتا ہوں۔ اندر سے جو، دل کے اندر سے جو اطمینانیت، جو آپ کو سکون ملے گا، سچ بول کے سکون ملے گا، آپ کو ایمانداری کر کے سکون ملے گا، آپ کو یعنی کہ کھانا کھا کے جو سکون ملے گا، جو اطمینان ملے گا، وہ چیز کو انسانیت نے اگنور کر دیا ہے۔ اور اس پہ عمل کرنا آج کی زندگی میں، یقین کریں، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ یعنی کہ وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہم ان کو سنتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ زندہ تھے اپنی زندگی میں، اس وقت وہ انفارمیشن جو وہ دے رہے تھے لوگوں کو، اس کے لیے میڈیا موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو یعنی کہ سوشل میڈیا ہے، بہت سارے پلیٹ فارم ہیں، یہ موجود نہیں تھے، لیکن آج کے زمانے میں وہ موجود ہیں۔ تو ان کی جو تعلیم ہے، جو ان کی سوچ ہے، جو ان کی سمجھ ہے، جو وہ سکھا رہے ہیں، وہ ڈسمنیٹ یعنی لوگوں تک پہنچ رہی ہے اس کے ذریعے سے۔ ان کو پاکستان ٹی وی سے بھی ہٹا دیا گیا تھا، بہرحال وہ لمبی کہانی ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں اس کو سیکھنا اور سکھانا بہت آسان ہے، اور اس پہ عمل کرنا بہت آسان ہے۔ ہمارے اندر ول پاور ہونی چاہیے، ہمارے اندر طاقت ہونی چاہیے کہ میں نے اس پر ہی چلنا ہے۔ جو اصحاب الکہف تھے، جو کہ سورۃ الکہف میں جن لوگوں پہ پوری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری سورہ جو تھی وہ ریویل یعنی کہ کی ایک ہی وقت کے اندر، تو وہ پوچھنے گئے تھے کفار مکہ، اہل کتاب سے، یہودیوں سے،
کہ یہ رسول ہیں، یہاں پہ اپنے آپ کو یہ میسنجر کہہ رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ تو انہوں نے سوال لے کے بھیجا تھا، 3 یا 4 سوال تھے، اس پہ کسی اور وقت ڈسکشن کریں گے۔ تو وہ لے کر آئے تھے وہ سوال، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ دنوں کے بعد، 2 ہفتے 3 ہفتے کے بعد، ان کے سوال پوچھنے کے بعد اللہ نے وہ ریویل کیا، اور پوری سورہ ایک وقت میں آ گئی، سورۃ الکہف۔ اور اس میں اللہ نے یہ قصہ جو ہے، جو کہ کہف جو غار کے لوگ تھے ان کا بتایا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا، یعنی کہ انہیں ان کے دلوں کو اللہ نے مضبوط کر دیا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یہی تو غزہ والوں کو دیکھو نا، کتنے ان کے دل مضبوط ہیں، اِذْ قَامُوا، اور وہ کھڑے ہو گئے۔ یعنی کہ کھڑے ہونے کا مطلب یہ کہ وہ اپنی سچائی پر کھڑے ہو گئے، کہ رب تو اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہم اس کے کھڑے ہو گئے۔ یہ تو یہ چیز جب آپ اس کو پریکٹس کریں گے قرآن کو، اور اپنی جو دوسری، یعنی کہ انسان کے 2 حصے ہیں، جسم نفس اور روح، تو جب آپ نے قرآن کے ذریعے اپنی تربیت کی، تو وہ تربیت کی وجہ سے آپ، چاہے وہ مرد ہیں یا عورت ہیں، آپ کو اتنی طاقت، جیسے طاقت اللہ نے اصحاب الکہف کو دی، تو آپ کو بھی ملے گی، وہ آپ بھی اس کے حصے دار ہوں گے، کیونکہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ یہ نہیں کہ صرف ان پر ہی تھی، اللہ کی رحمت ہر وہ بندے پر ہے جس نے اللہ کے کلام کو مانا، اس پہ عمل کیا، اور اس کے بعد اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئے وہ، اور وہ ڈیوائن پرسنالٹی بن گئے۔ جب وہ بن گئے، اس کے بعد اب آپ سمجھ لیں کہ آپ جو ہیں وہ غلطی پھر بھی کریں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے گناہ کرنا ہے، ہم امپرفیکٹ ہیں، ہم پرفیکٹ کبھی بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں، یعنی کہ جیسا بنایا ہے ویسے ہی ہیں ہم، لیکن ہم اپنے امپرفیکشنسٹ کو اگر جان لیں تو ہم پرفیکٹ ہو گئے، تو ہے نا، یہ بڑی پتے کی بات ہے، اس کو ذرا یاد رکھیے گا۔ اور اپنے آپ کو زندگی میں خرچ نہیں کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ زندگی خرچ کرتے کرتے خود بھی خرچ ہو گئے، یہ بھی ہے نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کرتے گئے کام، کرتے گئے کرتے گئے، آل آف سڈن اچانک قبر نے آ کے آپ کو پکڑ لیا، ہے؟ قبر نے آپ کو آ کے پکڑ لیا، اس کا کوئی مطلب ہم لوگ جو ہیں اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، زندگی اچانک ساری کی ساری گزر گئی۔ تو اس پہ ہم رک جاتے ہیں، تو ہم کہاں رکے ہیں، یہ اس کا تھوڑا سا میں پھر تھوڑی سی سمری کر دوں۔ رکے ہیں ہم اس بات پر کہ ایک تو زندگی جو اللہ نے دی، تو جسم کی ضروریات ہیں اس کو پوری کرنی ہے، اور وہ پوری کرنے کے لیے انسانیت نے 99% جو ہے نا وہ وقت اسی میں گزار دیا، ساری زندگی، جاب اور یعنی ہر چیز اسی میں مکمل طور پہ صرف کر دی، اسی میں اپنی زندگی جو ہے وہ خرچ کر دی۔ لیکن جو دوسری طرف جو روح اللہ نے دی آپ کو، جو سول آپ کو دی اللہ نے، اس کو ہم لوگوں نے کوشش نہیں کی، وہ پوری انسانیت کا، چاہے وہ مسلمان ہے یا نہ مسلمان نہیں ہے، اس کو نہیں سوچا۔ تو تدبر اس بات کا ہے کہ اللہ نے یہاں ہمیں اس بات پہ سمجھایا کہ ہم نے اپنی پرسنالٹی کو کیسے بلڈ کرنا ہے، تاکہ ہم اگلا جو فیوچر آ رہا ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ ٹائم، اس کو ہم کیسے سیکیور کر لیں۔ یعنی وہ نا لانگ ٹرم پلان، ایک ہوتا ہے شارٹ ٹرم پلان، ایک تو لانگ ٹرم پلان۔ سارے پلان جو زندگی کے ہیں مرنے تک کے، وہ شارٹ ٹرم پلان ہے، کہ موت تو ابھی 1 سیکنڈ میں بندہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن لانگ ٹرم پلان تو وہ ہے نا کہ آگے کیا ہونا ہے، وہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارا حال ہے، حال جو ہے جو پریزنٹ ہے اس کو ہم نے اپنے لیے سیکیور کرنا ہے، تاکہ ہمارا فیوچر بھی سیکیور ہو، اور اسی میں ساری برکات اور ہر چیزیں موجود ہیں۔ غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔